بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان صدر 27 جون کو پاکستان آ رہے ہیں اور صدر اشرف غنی کے دورے سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تلخی تھی اس میں کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے۔ 5 مئی کو صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم پاکستان کو فون کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر داخلہ کو پاکستان بھیجا تھا، اور تقریباً کوئی 7-8 ماہ کی تعطل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے لیے جو ایک نیا میکنزم بنا تھا ایپیپس، وہ بھی بحال ہو چکا ہے اور ان کا اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے کہ اچانک کیا ہوا اور صدر اشرف غنی کے پاکستان کے دورے سے توقعات افغانستان میں کیا ہے اور پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ گفتگو کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کابل میں پاکستان کے سابق سفیر ابرار حسین صاحب ہے، شکریہ آپ کا۔ ابرار صاحب کے ساتھ تجزیہ نگار ہے ڈاکٹر منظور آفریدی صاحب، جو کہ انچارج ہے شعبہ سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات اسلامی یونیورسٹی میں۔ آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ افغان تجزیہ نگار ہے نجم برہانی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ابرار صاحب، کیا توقعات کہا جا سکتا ہے؟ چلو اگر بڑا سا آسان سا سوال کروں کہ افغانستان کے کیا توقعات ہو سکتے ہیں کہ صدر اشرف غنی صاحب پاکستان آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، بہت خوش آئند کہ ایک برادر ملک، ایک پڑوسی ملک کے سربراہ بڑے عرصے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ جی، اگر آپ ان کے دوروں کی تاریخ تھوڑی سی دیکھیں تو اس سے پہلے یہ 2 دفعہ پاکستان آئے۔ ایک دفعہ 2014 میں جب انہوں نے ابھی اپنا منصب صدارت سنبھالا تھا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پہلا دورہ پاکستان کا کیا تھا۔ اس کے بعد اگلے سال 2015 میں جی، لیکن ان دونوں دوروں کے درمیان تعلقات میں کافی اونچ نیچ آتی رہی تھی اور تلخی کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ جی، 2015 کے دسمبر میں جب یہ تشریف لائے تو اس وقت اصل میں یہاں پہ یہ کانفرنس کے لیے آئے تھے، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے افتتاح کے لیے، جو پاکستانی وزیر اعظم اور افغان صدر نے مل کر اس کا افتتاح کرنا ہوتا۔ جی، اس کے بعد سے اشرف غنی صاحب کی ملاقاتیں پاکستانی وزرائے اعظم سے باہر تو ہوتی رہیں مختلف کانفرنسز کی سائیڈ لائن پہ، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ دورہ بہت اہم ہے کہ یہ تقریباً 4-5 سال بعد ہو رہا ہے، جبکہ ان کے پیشرو جو تھے، ان کے پریڈیسیسر حامد کارزئی صاحب اپنے 13 سالہ دور حکمرانی میں 20 دفعہ سے زیادہ پاکستان آئے تھے۔ اور یہ دورے اس لحاظ سے اہم ہیں کہ اگرچہ باہمی تلخی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو اس حد پہ لے جائیں کہ آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اگر ہماری 100 ملاقاتیں بھی ناکام ہو جائیں تو ہمیں 101ویں ملاقات ضرور کرنا چاہیے، چونکہ اس سے ہم دونوں ملکوں کو کوئی مفر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہی نہیں، دونوں ممالک کے لیے ازحد ضروری بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ اشرف غنی صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے جن توقعات کے بارے میں پوچھا ہے، عمومی طور پہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جو باہمی دوروں میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ ایک تو معیشت ہوتی ہے، یعنی جو ہماری باہمی تجارت ہے یا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ دوسری سیکیورٹی کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو، امن کا ایشو، اور حال ہی میں جو بات چیت چل رہی ہے طالبان اور امریکنز کے درمیان، اور جس میں بہت سے افغان ماسکو جا کے شریک ہوئے اور جس میں افغان حکومت ابھی تک شریک نہیں ہے، اور جس پہ افغان حکومت کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں کہ انہیں کیوں شریک نہیں کیا گیا، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس ایشو پر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ابرار صاحب، ایک اور سوال، آپ نے ذکر کیا 2014 کے دورے کا صدر اشرف غنی کا، اور اس پہ کافی ساری ڈیبیٹ ہوتی رہی افغانستان میں کہ صدر اشرف غنی نے سب سے پہلے انتخاب کی، ویسے چین گئے تھے لیکن وہ بھی کانفرنس تھی، لیکن جو بائلیٹرل وزٹ تھا 2 طرفہ وہ پاکستان کا کیا، اور یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ 2014 کے بعد وہ کافی انتظار کرتا رہا، تقریباً 1 سال کہ وہ بھارت بھی نہیں گیا تھا، اور کہ توقعات تھی کہ جی پاکستان جو اکثر
ہمارے سے ان کی توقعات ہوتی ہے کہ پیس پروسیس، باقی تو آپ نے کافی ساری چیزیں. تو خرابی پھر کہاں آپ کے خیال میں پیدا ہوئی؟ ہم ذمہ وار ہیں کہ جو یا افغانستان کے کچھ مسائل ہے کہ وہ 2014 کے دورے کے بعد اور پھر 2015 میں بھی آ گئے تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ایک جرگہ گیا تھا یہاں سے، بڑے مشکل سے اس کو راضی کیا کہ وہ پہلے فرانس میں شاید ملے پھر یہاں پر آئے. تو یہ جو توقعات، کوئی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید افغانستان میں ذرا ایک ایگزیجریٹڈ یا زیادہ مبالغہ رائی ہے کہ وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا، طالبان کو میز پہ لائے گا. جب 2014 میں نومبر میں یہ تشریف لائے تھے تو اس وقت بہت سی دوسری چیزوں کے علاوہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بنیادی چیز یہ تھی کہ افغانستان سے کی بات چیت افغان حکومت کی طالبان سے شروع کروائی جائے. پاکستان نے اس کے لیے بہت کوششیں کی اور نومبر کے بعد کوئی 5-6 مہینے ہمیں لگے، اگرچہ افغان حکومت یہ چاہتی تھی اور بجا طور پہ کہ یہ بات چیت جلد از جلد شروع ہو تاکہ اسپرنگ اوفینسو لانچ نہ کیا جائے. لیکن یہ ایک مشکل کام تھا اور حکومت پاکستان کی کوششوں کے باوجود اس میں 5-6 مہینے لگ گئے. اور جب جولائی میں مری ٹاکس شروع کی گئیں، ان کا پہلا دور 7-8 جولائی کو ہوا اور اس کے بعد دوسرا دور جو 31 جولائی کو ہونا تھا، اس سے پہلے وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ عناصر غالب آ گئے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور طالبان اور افغان حکومت کی صلح ہو. چنانچہ ملا عمر کی موت کی خبر عام کر دی گئی اور وہ مذاکرات جو چل رہے تھے وہ وہیں ٹھپ ہو گئے، رک گئے. اب اس میں اس سارے کا الزام پاکستان کو تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن چونکہ کچھ قوتیں اس ایجنڈے پہ کار فرما تھیں تو فوری طور پہ پاکستان پہ بہت سے الزامات لگے اور اس کے فوراً بعد وہاں پہ شاہ شہید میں ایک دھماکہ ہوا جس کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کس نے کیا ہے. طالبان نے اس کی تردید کی کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن بوجوہ اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ کے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اور پاکستان افغانستان تعلقات انتہائی نچلے درجے تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہی سوال اگر میں آپ سے ہی کروں، کیونکہ آپ ایک سفیر والے ان کا وہ ہے آسپیکٹ ہے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہے، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ توقعات، چلو وہاں افغانستان میں آپ پاکستان کا کہ وہ یہاں پر لوگ یہاں بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوں گی اس کے دورے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر دفعہ جب کوئی پاکستان سے دورہ کرتے ہیں افغانستان کا یا وہاں سے کوئی جو ہیں صدر مملکت آتا ہے یا پاکستان میں، تو بہت ساری اس طرح توقعات جو ہیں وابستہ کی جاتی ہے. اب اگر اس موڑ پہ دیکھیں تو بلا شبہ کہ یہ ایک اہم دورہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی آگے 3 مہینے بعد جو ہیں افغان صدارتی انتخابات بھی آ رہے ہیں. اس کے لیے بھی راہ ہموار کی جا رہی ہیں اور آف کورس کہ اس پہ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ وہ پرامن طریقے سے ہو، لیکن پھر بھی جو بات چیت کا عمل ہے کہ اس کو کس طرح ایک اچھی طریقے سے جو ہیں سر انجام وہ پائے اور ایک انجام تک پہنچائے جائیں وہ انتخابات. تو اس کے لیے جو پاکستان کا کانفیڈنس ہے، اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ وہاں آلریڈی جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت جاری ہے اس میں بھی پاکستان کی سپورٹ شامل ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور جو ایک گڈ ول ہے کہ پاکستان کی نظر میں افغان صدر کا امیج جو ہے اور زیادہ بہتر بنایا جائے. جس طرح سفیر صاحب نے فرمایا کہ حامد کرزئی صاحب اپنے 13 سالہ دور میں کوئی 20 یا اس سے زیادہ دفعہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور یہی جو اشرف غنی صاحب ہیں یہ 2 دفعہ پہلے نومبر 2014 میں اور پھر دسمبر 2015 میں دورہ کر چکے ہیں. اب یہ تیسرا دورہ ہوگا، یعنی 3.5 سال بعد. تو اس لیے وہ ایک مسٹرسٹ جو کریٹ ہو گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اور ان کا امیج پاکستان میں زیادہ بہتر بنانے کے لیے، اگر ہم آئندہ 3 مہینے بعد جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ایک گڈ ول جسچر کو کریٹ کرنے کے لیے ان کی طرف سے پاکستان میں یہ ہو جائیں، تو اس لیے یہ اہم ہے. ایک اور بات جو ہے اس میں یہی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں ابھی تک جو ہیں مختلف ان کے درمیان راؤنڈز ہو چکے ہیں، پاکستان کی سپورٹ حاصل ہیں.
کہ کس طرح جو ہیں یہ مذاکرات جو ہیں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ نے بھی پاکستان کو شکریہ ادا کیا ہے اس حوالے سے, لیکن اس میں جو ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے, امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, لیکن افغان طالبان جو ہیں ابھی تک افغان حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک میز پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اپریل میں افغان صدر نے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ 175 افغان طالبان قیدیوں کو بھی رہا کرے گا. اس کے علاوہ جو اور کوئی 877 قیدی ہیں جن میں طالبان بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھی رہا کرے گا, لیکن یہ آفینسو جو ہیں, جو سپرنگ آفینسو ہے, اس کو بند کرے, یا خاص کر رمضان کے مبارک مہینے میں سیز فائر ہو جائیں, جنگ بندی ہو جائے, لیکن اس کے لیے بھی طالبان نہیں مانے. تو اب ایک کریٹیکل موڈ ہے جس پہ پاکستان کا اعتماد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اور بلا شبہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ سرکاری سطح پہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں مذاکرات یا کسی بھی حوالے سے اس طرح پیش رفت ہو سکتی ہیں, اس پہ بات چیت ہو جائیں. تو اس لیے یہ دور جو ہیں وہ اہم ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نجم برہانی صاحب, یہی سوال بالکل ایک افغان تجزیہ نگار سے بھی, کہ کیا توقعات ہے وہاں پہ, اور آپ کے خیال میں کیا ہوا کہ بالکل ایک دشمنی والا ماحول تھا, بالکل مذاکرات بھی ختم, آنا جانا بھی ختم ہو گیا تھا نومبر سے, صرف وہ آ گئے تھے اپنے پیس کونسل کے سیکریٹری صاحب آ گئے تھے, باقی مطلب ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے دونوں ملکوں کے پاس. ٹھیک. اگر ہم جتنا بھی چاہیں, جو پاکستان میں خاص طور ہم سنتے ہیں کہ پڑوسی بدل نہیں کر سکتے ہم, ہاں جی, اور پھر ایسے پڑوسی کہ وہ ایک مطلب کہ یہ 100 سال سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے یہ خطہ ایک ہی تھا, ایک ہی لوگ ہیں, تو اس کی مسائل ہے, اور مسائل کے حل بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. وہ افغانستان میں بہت سے کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتے ہیں, ان کی شکایتیں بھی ہے, مگر پچھلے 4 سال میں شاید کچھ پورا بھی نہ ہو, مگر پچھلے کچھ مہینوں میں افغانستان کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ کچھ قربت ہے, یعنی پاکستان افغانستان کے ریلیشن میں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے مثلا, کیا ہوا ہے؟ مثلا کہ کچھ تعاون ہے بڑھ گیا ہے. اچھا. اور اس تعاون میں کچھ ریالٹی آئی ہے. اس کی ایک مثال میں محب کا جو دورہ ہوا تھا, وہ محب اس کے بعد جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ افغان ٹی وی کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو دی تھی. اس انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ پچھلے 5-6 مہینے میں ہم نے پاکستان کے موقف کو اسٹڈی کی ہے. اچھا. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا پالیسی چینج ہو رہا ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں شاید ٹائم لگے, مگر ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ کچھ اچھی خبریں ہمیں اور بلکہ نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی وہ پریزیڈنٹ اشرف غنی آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی ایک بار جو آفیشیل وزٹ تھا وہ ایک بار آیا, وہ اس کے بدلے میں بھی ان کو بہت کرٹیسزم افغانستان میں ہوا تھا, کیونکہ وہ GHQ بھی گیا تھا نا, مگر وہ جو واپس آیا تھا انہوں نے ایک بات کہی تھی وہاں پہ کہ میں وہاں گیا اس لیے گیا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن بہت گہرا ہے, تو میں اس لیے گیا تھا کہ ان کو بتاؤں کہ میں کہیں بھی نہیں گیا, پہلی وزٹ میرا پاکستان کا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ہمیں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اگر کچھ نہ ملا تو میں پھر نہیں جاؤں گا. اور وہی ہوا کہ پھر لگاتار ان کو وزٹ کا وہ انویٹیشن ملا, کئی بار پارلیمنٹرین بھی گئے ہیں اور لیڈرز مختلف پارٹیز کی بھی انہوں نے بھی کوشش کی, مگر انہوں نے آنا بالکل نہیں چاہا. اور جب 2015 بھی آیا تھا, وہ بھی ایک کانفرنس کے لیے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت عجیب طریقے سے آیا تھا, وہ آنا چاہیے تھا, مگر انہوں نے اس ٹائم پہ بھی وہی اپنا ایک جو سٹینڈ تھا اس پہ کھڑا رہا. اب جو آ رہے ہیں اس کو لگا ہے پچھلے 6-7 مہینوں میں وہ افغانستان میں سوچ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی بھی آئی ہے, کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہیں, کچھ گفتگو اسی پہ گفتگو جا رہے ہیں, وقفے پہ جاتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. ابرار صاحب, برہانی صاحب کہتے ہیں کہ محب کا جو آئے تھے رمضان میں پاکستان, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کے, اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں انہوں نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے, پالیسی میں چینج یا جو بھی ہے ان کی نظر میں, اور اس نے کہا کہ 5-6 مہینے میں کچھ مثبت چیزیں ان کو ملی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ کہ افغانستان کا ہم سے بنیادی طور پہ جو مطالبات ہے وہ تو یہی ہے کہ جی جو وائلنس ہے, جنگ ہے, اس میں کہ خاتمے میں, لیکن جنگ تو اب ظاہر بات ہے کہ غیر ملکی افواج ہو تو پاکستان کا تو اس میں رول نہیں ہے. وائلنس کم کرنا اگر ہو تو طالبان تو کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک غیر ملکی ہے وہ کریں گے, لیکن شاید ان کی توقع ہو کہ یا طالبان کو میز پہ افغان حکومت کے ساتھ بٹھانا, یہ ان کے بیسیکلی. باقی وہ تجارتی آپ نے کہا, وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ جو پاکستان میں انہوں نے تبدیلی محسوس کی ہو؟ دیکھیے کچھ تو اشارے بڑے واضح تھے یہاں, خاص طور پہ حکومت کی تبدیلی کے بعد افغان مہاجرین کے ساتھ جو ہمارے رویے میں کچھ تبدیلی آئی. مثلا انہیں بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی گئی, وہ تو ہو گیا ہے. جی مثلا ابھی حال ہی میں حسین عالمی بلخی نے پاکستان کا دورہ کیا, اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں مزید ایکسٹینشن دی جائے گی افغان مہاجرین کو وفاقی کابینہ کی اپروول کے بعد. اچھا, پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کہہ لیں یا طالبان والے معاملات, تو اس میں جب زلمے خلیل زاد نے یہ آنا جانا شروع کیا, بات چیت کے لیے ایفرٹ شروع کی, تو پاکستان نے ہر مرحلے پہ ان سے پورا تعاون کیا. جب انہوں نے کچھ خاص قیدیوں کے بارے میں کہا کہ انہیں پاکستان رہا کر دے تو پاکستان نے انہیں رہا کر دیا, اور یہ ظاہر ایک تعاون کی مثال تھی. اور اس کی وجہ وہ تو امریکہ سے ہوا نا. جی نہیں, لیکن اس کی وجہ سے افغانستان میں امن کا پروسیس آگے بڑھا ہے. یعنی امریکہ کے کہنے پہ ہی کیا ہے, لیکن جن لوگوں کو چھوڑا گیا وہ طالبان قیدی تھے. اس سے پہلے ایک زمانے میں آپ نے ہائی پیس کونسل کے کہنے پہ بھی بہت سے قیدیوں کو چھوڑا تھا, بہت دفعہ چھوڑا. تو یہ لیکن ملا برادر کو جیسے چھوڑا جانا ہے, جو اہم ترین طالبان قیدیوں میں سے ایک تھے, تو یہ ٹھیک ہے کہ زلمے خلیل زاد کے کہنے پہ چھوڑا, لیکن ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ جو افغانستان میں پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے. اچھا, اب اگر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت میں کوئی چیز رکاوٹ ہے, تو وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہونا ہے اس میں بظاہر پاکستان کا کوئی رول نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس میں کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں, تو پاکستان ہمیشہ ایسے کسی بھی کام کے لیے آمادہ اور تیار رہے گا جس کی وجہ سے افغان بھائیوں کو ایک میز پہ بٹھا کے افغانستان میں صلح اور امن کا راستہ ہموار کیا جا سکے. تو میرا خیال نہیں کہ اگر افغان حکومت یا افغان گروہوں میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ جی پاکستان ایسا کوئی رول پلے کر سکتا ہے, تو پاکستان اس پہ آمادہ نہیں ہوگا. ابرار صاحب, آپ تو اب سفیر نہیں رہے, لیکن آپ سفیر, اور آپ بڑے اہم دو اس میں سفیر تھے. یہ جو آپ نے کچھ اجلاسوں کا بھی ذکر کیا, تو آپ بتائیں نا کہ امریکی جب آپ کی سی جی بنا تھا 4 ممالک کا, اشرف غنی صاحب جب آئے تھے انہی میں 2015 میں, اور آنا جانا آپ لوگ, کیا مطلب ہے کہ افغانستان ہم سے کیا چاہتا ہے میٹنگوں میں, امریکہ کے ہم سے کیا توقعات ہوتے ہیں, اور آیا وہ توقعات ان دونوں کے وہ یعنی واقعی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم طالبان کو آ کر کے ان کے ساتھ یا میز میں بٹھائیں یا وہ کریں گے, کیا یہ لوگ آپ سے چاہتے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان سے لوگوں کو بہت سی توقعات رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ توقعات ان میں سے بعضی ایسی ہوتی ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتی ہیں, غیر حقیقت پسندانہ توقعات بھی ہم سے کی جاتی ہیں. مثلا لیکن جیسے یہی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان چاہے گا تو طالبان وائلنس ترک کر دیں گے, پرتشدد کارروائیوں سے باز آ جائیں گے, اور پاکستان کوئی بٹن دبائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, طالبان سرنڈر کر دیں گے. یہ نہایت غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. لیکن پاکستان کی جہاں تک ہمت, استطاعت, کوشش ہو سکتی ہے, پاکستان اس میں کبھی پیچھے نہیں رہتا. یعنی جتنا پاکستان کے کہنے سننے سے آگے معاملہ بڑھ سکتا ہے, تو پاکستان نے اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ جو شاید ہمارے افغان بھائی یا دوسرے لوگ پوری طرح نہیں سمجھ پاتے, کہ افغانستان میں امن پاکستان کے حق میں,
ایک یہ جو بنیادی غلط فہمی کہہ لیں یا بدگمانی کہہ لیں یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے. یہ بات اسٹریٹجیکلی ٹھیک نہیں ہے. یعنی پاکستان کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک مضبوط پرامن افغانستان ہمارے زیادہ حق میں ہے بنسبت اس کے کہ ایک پرتشدد افغانستان جہاں پہ خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہو, جہاں سے روزانہ مہاجرین آ رہے ہوں, جہاں سے آپ کو تجارت کے لیے راستہ نہ ملے, جہاں سے آپ کو سیکیورٹی کے پرابلمز رہیں, اس کی بنسبت ایک پرامن, ایک مضبوط اور ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے زیادہ حق میں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ نے بھی یہ جو آپ نے ذکر کیا مسٹرسٹ کا, اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ شاید دورے میں یہ بھی کم ہو جائے, یہ بد اعتمادی کم ہو جائے, لیکن افغان حکومت کہتی ہے کہ طالبان افغان یہاں پہ موجود ہے, اور پاکستانی کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا جو دیگر احرار ہے جو بھی ہے وہ وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ جو مسٹرسٹ والا یہ جو ہے اس کا کیسے وہ کرے گی, کیونکہ ابھی بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہاں سے, ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے, یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل یہ مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے, بلکہ بہت پہلے سے یہی الزامات یہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ لگاتے چلے آ رہے ہیں. خاص کر یہی 9/11 جب ہوا افغانستان میں, جب جنگ شروع ہو گئی, امریکہ آ گیا, نیٹو کی افواج آ گئی, اس کے بعد یہ الزامات کا سلسلہ اور شدت اختیار کر گیا. تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے, بد اعتمادی کی فضا ہے یا بدگمانی ہے, وہ ہیں اور جو بین الاقوامی عناصر, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے. مثال کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے یا سب کچھ پاکستان جو ہے وہ کر رہے ہیں قصداً, انٹینشنلی, بلکہ اس میں اور ممالک کی بھی سٹیکس ہیں افغانستان میں, ہندوستان کی بھی ہیں, ایران کی بھی ہیں, امریکہ کی بھی ہیں, روس کی بھی ہیں, چین کی بھی ہیں. تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے کوئی 2400 یا 2500 کلومیٹر ایک لمبی سرحد جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے, تو اس لیے ان سب قصوں کا پاکستان ہی ذمہ دار ہے. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے, اس لیے کہ پاکستان نے ان بیرونی عناصر کے ساتھ بھی نمٹنا ہے. جتنی بھی بات چیت چل رہی ہیں, آپ نے QCG کا ذکر کیا, ہارٹ آف ایشیا کانفرنسز جو ہیں وہ ہیں, یا چین کے ذریعے سے جو پاکستان افغانستان کو قریب لانے کی کوشش کی گئی, یا یہی ابھی جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں, یا ماسکو میں جو کانفرنسز ہو چکی ہیں, تو پاکستان نے ہر جگہ پہ یہ کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو کسی بھی احسن طریقے سے حل کیا جائے. لیکن ظاہر ہے ہر ملک کے اور ہر ادارے کے, مطلب جو بیرونی ادارے ہیں, جو اور ممالک ادارے, ان کے اپنے مفادات ہیں, اپنے سٹیکس ہیں. اور وہاں افغانستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اس معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات جو ہیں خاص ممالک سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیشن, ایک پیچیدگی جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں, جو کہ ڈائریکٹ اثر انداز ہو جاتی ہے دونوں ممالک کے تعلقات. اچھا ڈاکٹر صاحب, افغانستان کا دیگر مطالبات کے علاوہ یہ ہم نے ذکر بھی ابھی کیا, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ طالبان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, اور زلمی خلیلزاد کے ساتھ تو بیٹھ گئے ہیں, لیکن اب زلمی خلیل جب لاسٹ ٹائم جب ابھی آیا تھا تو فارن آفس کے پھر لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان سے کہیں کہ ذرا نرمی دکھائیں, تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرے اپنے موقف میں. لیکن پاکستان جو یہ والا بھی قطر والا پراسی, ممکن ہے کہ شروع میں تھوڑا سا پاکستان کا اس میں رول تھا, لیکن اب جو پالیسی سامنے نظر آئی پاکستان بالکل الگ تلگ رہا ہے. اور یہ میں نے جب پوچھا ان سے, یہاں لوگوں سے, فارن آفس والوں سے, کہ کیوں پاکستان, وہ کہہ رہے کہ پاکستان اس لیے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جو افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے ایک عمومی جو ایک منفی ایک سوچ ہے, تو پاکستان نہیں چاہتا کہ اگر یہ مذاکرات جس میں ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, 8 مہینے کے باوجود مذاکرات کے 6 ادوار بھی ہوئے, تو پاکستان نہیں چاہتا اگر یہ ناکام ہوتے ہیں کہ پاکستان پہ بھی بلیم آ جائے. پاکستان کا کیا رول سمجھتے, پیس پروسیس میں کوئی رول بنتا ہے؟ دیکھیے
پاکستان نے ہر دفعہ اور ہر موقع پہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ مذاکرات کی اور حکومت بنانے کی بات کی ہے. جی اگر افغان آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کرتے ہیں لویا جرگہ کے ذریعے سے, عام انتخابات کے ذریعے سے, تو آف کورس کہ یہ پاکستان کے حق میں جو ہیں سب سے بہترین عمل ہے. اب لویا جرگہ نے یہی مطالبہ کیا تھا افغان طالبان سے کہ آپ لوگ جنگ بندی کریں اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن پھر بھی طالبان نہیں مانے. مطلب ہے کہ میں افغان حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں افغانیوں کی بات کر رہا ہوں, جو افغان مختلف طبقات پہ مشتمل ہے, جو لویا جرگہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اگر طالبان ان کی بات نہیں مان رہے ہیں تو پاکستان کی بات کیسے مانیں گے؟ اچھا, پھر مختلف رپورٹس کے مطابق ایون امریکہ بھی یہ اقرار کر چکا ہے کہ اب پاکستان کا کنٹرول جو ہیں وہ طالبان پہ نہیں رہا ہے کہ وہ واقعی جو ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ, افغان گورنمنٹ کے ساتھ میز پہ بیٹھائیں. پاکستان کا یہ مطالبہ رہا ہے اور کوشش جاری ہے کہ ہاں اگر اس طرح ہو جائیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے کہ واقعی یہ 100% امید اور توقع پاکستان سے رکھی جائیں کہ یہی طالبان جو ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے. برہانی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ابھی بھی افغانستان میں یہ سوچ موجود ہے کہ بس طالبان پاکستان کے کنٹرول میں آ کر بٹھا دے؟ سوچ تو ہوگا. اس کی اصل میں ایک لانگ ٹرم کا مسئلہ ہے نا, ایک آج کل کا تو نہیں ہے. آج کل صحیح ہے کہ وہ طالبان کا جو لیڈرشپ ہے وہ باہر ہے, مگر طالبان کا وابستگی پاکستان کے جو اسلامکس پارٹیز ہے اس کے ساتھ تو ہے. جی, ان کا بڑا اثر ہے, خاص کر مدارس سے, تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مثلاً کہ ایز اے گورنمنٹ یا ایز اے اسٹیٹ, یہ نہیں, ایز اے سوسائٹی, ایز اے جو اسلامکس پارٹیز ہے, مدارس کے علماء ہیں, ان کا تو رول ہو سکتا ہے نا. وہ تو ابھی کاٹے نہیں ہے. طالبان کا جتنا بھی لیڈرشپ ہے وہ اسی مدارس سے فارغ شدہ ہے. جی ہاں. اور ان کے لیڈرز جمعیت اسلامی, جمعیت علماء اسلامی, ان کے ساتھ بہت گہرا تعلقات بھی ہے اور بہت اچھا رشتہ بھی ہے. ان کا اثر بھی ہو سکتا ہے, ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ الگ یہ ایک ایشو نہیں ہے, ایشوز بہت زیادہ ہے. ایک ایشو اب یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ویزا اب جو مسائل پیدا ہوئے نا افغانستان میں, بیمار پڑے رہے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, ان کا ایشو کوئی ابھی تک حل نہیں ہوا. یعنی صحیح ہے کہ اگر بارڈر مینجمنٹ میں جو بھی آ سکتے ہیں, اب آسانی تو بیمار کے لیے ہو سکتی ہے, لیڈیز کے لیے تو ہو سکتی ہیں, بڑی عمر بزرگوں کے لیے تو ہو سکتی ہے نا. اب تک اس میں کوئی بات آگے نہیں بڑھی. وہی 3-4 سال سے وہی ایک ہی پالیسی آ رہی ہے. مثلاً کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں, اسی ایشو پہ بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں, باقیوں پہ بھی. اور یہ توقع جو سب کہہ رہے ہیں کہ مثلاً کہ وہ بٹن دبا کے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, بہت گہرا مسئلہ ہے, آج کی نہیں ہے. اور اس میں انٹرنیشنل لیول کے ابھی پلیئر انٹر ہوئے ہیں. ریشیا کا آج کل بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے. یعنی مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر پاکستان پھر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر افغانستان بھی تعاون کرے. اے نہیں کہ ایک ہاتھ سے تالی بجے گی نا, دونوں ہاتھ سے. اب افغانستان کو بھی کچھ یعنی کہ تعاون بھی کرے اور آ کے یہاں پہ کلیئر باتیں بھی کرے. جو بھی مسائل ہے اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے. جی اچھے وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. دوبارہ حاضر ہے پروگرام میں. برہانی صاحب آپ ہی سے ایک اور سوال کرتا ہوں. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ صدر اشرف غنی صاحب پاکستان آ رہے ہیں کیونکہ وہ امریکیوں نے اس کو سسٹم سے باہر رکھا ہے, مذاکرات والے سے. پھر محب کے اور امریکہ کے درمیان جو تلخی رہی,
پھر صدر اشرف غنی صاحب کا جو وہاں لوکل جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے طالبان سے، وہ براہ راست اب جس طرح ابرار صاحب نے بتایا بھی کہ وہ بین الاقوامی جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ماسکو میں 2 میٹنگز ہو گئی ہے، قطر میں بھی ہونی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہاں پہ یہ وہ کیا نام ہے آئسولیٹ سے ہو گئے ہیں، الگ تھلگ ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی، تو اس نے ابھی پاکستان کی طرف رخ کیا ہے؟ یہ باتیں تو افغانستان میں بھی ہو رہی ہیں، خاص میں آپ کی رائے پوچھتا ہوں۔ ہاں جی، میرا رائے یہ ہے کہ میرا نہیں خیال اتنا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو اشرف غنی اس چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، کیونکہ الیکشن افغانستان میں ہو رہی ہے اور الیکشن کے اندر جو مسائل ہے وہ پاکستان حل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اب وہ کیوں آ رہے ہیں، اس کی اور مسائل ہیں نا، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور مطلب پاکستان اور افغانستان کے تقارب ہو جاتا ہے تو اس سے اکنامکلی بھی مسائلہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ویزا کا میں نے کہا اس کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو عوام کے لیے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے جی، تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال ہے اسی مسئلے میں بھی وہ بات کریں گے کہ ایک تو ٹریڈ کا مسئلہ ہے، افغانستان کا ٹریڈ بالکل نیچے آئے ہوئے ہے، جی ہاں، اور اس سے وابستہ جتنا بھی یہ بارڈر دونوں سائڈ کی، یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان دونوں سائڈ کی، وہ بہت نقصان پہنچا چکا ہے۔ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی طاہر خان صاحب، میں اپنے وہ جو میں پہلے اظہار کر چکا اس حوالے سے یہ اس بات کا اضافہ کروں گا کہ طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ تب بیٹھیں گے جب امریکہ جو ہے اپنے فضائی حملے اور گراؤنڈ آپریشن ان کے خلاف بند کرے۔ تو کیا اب یہی کویشچن اگر ہم پاکستان پہ کریں تو پاکستان کی بات جو ہے امریکہ اس حوالے سے مانے گا؟ اصل میں ایک بات کروں، اصل میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی حل کیا ہے؟ سیز فائر ہے، اصل میں سیز فائر ہوگا تو یہ بات ختم، کیونکہ پچھلی عید میں یہ بات ہوئی تھی نا، 3 دن نہ کوئی آپریشن ہو رہا تھا، نہ کوئی بمبار ہو رہا تھا، نہ کوئی خودکش، تو سیز فائر یہی ایک ہی بات ہے۔ سیز فائر کون نہیں مان رہا؟ وہ طالبان۔ اصل میں وہ طالبان کہتے ہیں کہ جو کل بھی بلکہ ان کا بار بار جب بھی پولیٹیکل آفس سے ہم بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکنز سب سے پہلے جو ان کی ترجیح ہے وہ ہے کہ وہ ایک ٹائم ٹیبل کو پبلکلی اناؤنس کرے، لیکن اب امریکیوں کے موقف آ رہا ہے، حضرت خلیل زاد نے بھی کہا تھا یہاں بھی جب آئے تھے، اور ان کے ٹویٹس میں بھی کہ جی وہ وڈرول پہ یعنی انخلا پہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ پیس ڈیل کی وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلہ ہے۔ ابرار صاحب ذرا سفارتی اس میں ہمیں سمجھائیے کہ جب ہائی لیول کا وزٹ ہو اور ایسے موقع پہ ہو کہ جب اس سے پہلے بالکل ایک مذاکرات تعلقات بالکل جمود کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ جس طرح پرانی صاحب نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ مثبت ان کو اشارے دیے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ یہ اس وقت یہ دورہ ہوتا ہے کہ جب کچھ معاملات اندر سے کچھ اچھی طرف جا رہے ہیں؟ جی، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمود اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس جمود کو توڑنا، اس برف کو پگھلانا بذات خود ایک مقصد ہے، تو دورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جمود جو ہے ختم ہو جائے اور دوبارہ سے آہستہ آہستہ قربت پیدا ہو۔ یہ جو معاملات ہیں، جو روٹین کے معاملات ہیں، دوبارہ تعلقات کو نارملائز کیا جائے۔ جی، اور دوسری صورت جیسے آپ نے ذکر کیا یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی طرف سے، یعنی جس ملک کے صدر یا وزیر اعظم آ رہے ہیں، ان کو ہمارے سے کوئی توقعات ہیں اور وہ ان توقعات کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم انہیں پورا کریں گے۔ جی، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دورہ ہمارے بھی اپنے مفاد میں ہے، تو ہم ایسے اشارے دیتے ہیں، یعنی دعوت تو بہرحال فارملی دی جاتی ہے اور بڑے عرصے وہ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے اشارے دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے آنے والے مہمان کو لگے کہ واقعی ہم ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کریں گے اور ان کے اس دورے کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل اب بالکل ڈیفرینسز ہے، بہت زیادہ ایک معاملات خراب ہے پولیٹیکلی، اور اپوزیشن جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو ہماری کس طرح پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جناب ایک طرف گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ 22 مئی کو موجودہ حکومت کا 5 سال پورا ہو چکا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ وہ جب تک انتخابات جو سپٹمبر میں ہونے ہیں
تو یہ اس میں ہمیں کیا ہماری پالیسی پاکستان کیا ہونی چاہیے کہ اپوزیشن بھی کافی ساری اسٹرانگ ہے امیر کرزئی سے لے کر پھر سارا کچھ اس میں ہم مطلب ہمارا دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ اپوزیشن جیسے ماسکو جا کے طالبان سے ملی اور اس سے یہ ایک تاثر ملا کہ طالبان جو ہے باقی افغانوں سے تو ملنا چاہتے ہیں لیکن صرف حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اس سے بڑا تاثر جو ہے اسٹرانگ ہوا ہے. جی لیکن جہاں تک کسی بیرونی ملک کے دورے کا تعلق ہے تو وہ صدر آخری دن تک بھی اگر وہ دورہ کرے گا تو وہ اسے اس کے قوم کی طرف سے ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ افغان سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس بات کی اجازت بھی دے دی ہے کہ وہ اگلے انتخابات تک صدر رہیں گے، اس سے قطع نظر کہ ان کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ صدر اشرف غنی کو ایک تقویت حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہونے والا ہے یہ کچھ صرف چند چیزوں کی بیس پہ جو وہاں ایک وہ کہتے ہیں افغان کے وہاں تبدیلی آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیس بن جائے گا، ایک فاؤنڈیشن، یہ لانگ ٹرم اس کے لیے کہ مسٹرسٹ نہ ہو، بد اعتمادی نہ ہو؟ دیکھیے یہ تو دورے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی نتائج سامنے آئے، کوئی اس کے پھل جو ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ افغانستان کیا اقدامات کرتا ہے، پاکستان کیا اقدامات کرتا ہے، تو اس سے پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یس پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہی جو گڈ ول ایک فضا قائم ہو گئی ہیں یا جو تعاون ہے یہ مزید بھی چلتا رہے گا اور مستقبل میں بھی یہی فضا رہے گی. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ افغان مہاجرین پہ بھی بات ہوگی، ریجنل انٹیگریشن پہ بھی بات ہوگی، پاسبل ہیں کہ اسی سرحد جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس پہ بھی بات ہو جائے جس پہ پاکستان کی طرف سے باڑ لگائی جا رہی ہیں اور کوئی 1000 کلومیٹر تک وہ باڑ لگائی بھی جا چکی ہیں کہ جو اسمگلنگ ہیں، خواہ وہ غیر قانونی جو انسانی وہ اسمگلنگ ہے یا کراسنگ آف دی بارڈر ہیں یا ڈرگز ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان کو روکا جا سکے. کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ 12,000 لوگ جو ہیں صرف اور صرف تورخم بارڈر کو کراس کرتے ہیں، جس میں سے 1200 ایون ٹرکس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تورخم بارڈر جو ہیں آج کل دنیا کے جو مصروف ترین کراسنگ پوائنٹس میں سے ایک بن چکا ہے. تو اس لیے یہ پاسبل ہے. اب اس دورے کے بعد ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا نتائج سامنے آئیں جس کو ہم مثبت نتائج کہہ سکے. پھر خاص کر تجارت کے حوالے سے، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اس سطح تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی، کیونکہ افغانستان کا سب سے بڑا جو امپورٹر ہیں یا افغانستان کے جو سب سے زیادہ برآمدات ہیں وہ پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان کو برآمد کرتا ہے، لارجسٹ امپورٹر ہیں پاکستان افغانستان کا. لیکن پھر بھی 2017-18 میں اگر دونوں ممالک کی سالانہ تجارتی حجم دیکھے تو وہ کچھ $2 ارب سے زیادہ ہیں. اب دونوں ممالک کے درمیان ایپٹا بھی موجود ہے. افغانستان پاکستان جو پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جو جولائی 2010 میں MOU سائن کیا گیا تھا، اکتوبر 2010 میں اس پہ باقاعدہ دستخط ہو گئے، اور اسی وجہ سے پھر نومبر 2010 میں دونوں ممالک کے درمیان جوائنٹ چیمبر آف کامرس بھی بن گیا. لیکن پھر بھی اس طرح پیش رفت مسائل نہیں مشکلات ہوئی. ہیں. بورانی صاحب، پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا کم رہے گی، آپ بتائیں کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا پاکستان کو کرنا چاہیے، افغانستان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو دورہ ہوگا اس کے بھی لانگ ٹرم طویل المدتی اس کے اثرات ہو، اور کیسے پاکستان افغانستان یہ جو تلخیاں ہیں جو ہر وقت بس پھر وہ ڈیریل ہو جاتا ہے پورا سسٹم، آپ کی کیا مطلب ہے کہ ذہن میں ہے، مشورہ ہے کہ یہ بس ٹرسٹ ہو؟ مشورہ تو یہی ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کے حل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. یہی ہے کہ دونوں طرف صادقانہ خلوص نیت سے بیٹھے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹیبل پہ رکھے، جو مسائل اب قریب حل کر سکتے ہیں، مطلب کہ وہ ایسے مسائل ہے کہ وہ، لیکن افغانستان اکثر ناراض ہو جاتا ہے، ٹیبل پہ نہیں آتا. تو اصل میں افغانستان میں جو مسائل بڑھتے ہیں تو اس کا آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ زیادہ
بم بلاسٹ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پھر عوام کی طرف سے ان پر پریشر آتا ہے نا. وہ پہلے بھی جو جتنا بھی بیٹھے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ کچھ یہ جس طرح سفیر صاحب نے بھی کہا, یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان افغانستان جب بھی نزدیک آ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ کوئی ایسے حادثہ ہو جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے واپس بیک پہ جاتے ہیں. پہلی بھی جو مری کا ہوا تھا نا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ افغان طالبان اور گورنمنٹ آمنے سامنے بیٹھے. اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے وہ کس نے پیدا کیے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے نا, اور اس کی آئندہ کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. مگر اس سے پہلے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اس کے لیے مثلا کہ میں نے کہا ویزوں کا مسئلہ ہے, دوسرے تجارت کے مسائل ہے, کیونکہ یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے دونوں سائڈ کے لیے. پاکستان کا اکنامکس مسائل بھی بہت بڑھ گئے ہیں نا, اور افغانستان کی بھی ٹریڈ کا جتنا چائنا انڈیا کا مسئلہ بہت بڑا ہے, ان کا ٹریڈ دیکھیں, ہم تو بائی بھی ہے اور ایک تاریخ کی وابستہ بھی ہے, اور بہت یعنی کہ جتنا بھی ہم وہ دشمنی جو بھی پیدا کرے لوگ ہمیں جدا تو نہیں کر سکتے. تو ہم اس چیز میں کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ ہم تجارت کو بڑھائیں. تجارت بڑھے گا, مصلحتیں ایک دوسرے کو نزدیک لائے گا. اب جتنا مسئلات افغانستان کو پاکستان میں ہوگا اتنا اس نے دگنا پاکستان کا ہوگا, تو پھر ایسے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی باری نہیں آئے گی, کیونکہ جب آپ کی انٹرسٹ زیادہ ہوگا تو اس کی اثر یہ ہوگا کہ عوام قریب آئیں گے اور پھر آپ کا مصلحت ہوگا. ایسے کوئی مسئلہ یعنی کہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے جو اس کے اثرات یہ انٹرسٹ کو خراب کر دے گا. اب بس اب 1.5 منٹ رہ گیا ہے. یہ بار بار ویزوں کا ذکر کر رہے ہیں, آپ سفیر وہاں رہے ہیں, اور جب ہم وہاں جب بات کرتے ہیں کابل میں اپنی ایمبیسی سے تو وہ کہہ رہے کہ ہم تو تقریباً 1800 لے کے 2000 روزانہ وہ کرتے ہیں, لیکن کافی سارے اب لوگ آ رہے ہیں, خاص کر جب 2016 کے بعد جو ایک پاسپورٹ والا سلسلہ ویزوں کا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ مسئلہ, کیونکہ اب عید کے بعد وہاں پر بہت کافی ایک رش تھا لوگوں کا. جی ویزا تو ایک مسئلہ ہے اور وہ یقیناً حل ہونا چاہیے. یہ صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ رش ہے. میں بھی جب وہاں تھا تو 3-4 ہزار تک بھی لوگ ڈیلی آ جایا کرتے تھے. تو اس کے لیے ہمارے کونسلیٹس بھی ہیں جو بہت زیادہ ویزے دے رہے ہیں, اور ایمبیسی بھی. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کو ویزا ریفیوز ہو گیا. وہ تو زیرو ہے, یعنی جتنے لوگ بھی آتے ہیں انہیں ویزا دے دیا جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قطاروں میں لگنا پڑتا ہے اور 1-2 گھنٹے وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے. اس میں بھی کابل میں جب میں تھا, جو میرا تجربہ ہے وہ تو یہ تھا کہ جو مریض ہیں ان سے صبح ہی لائنوں میں جا کے سب مریضوں کو الگ کر کے ان سے الگ درخواستیں لے لی جاتی تھیں, اور انہیں ترجیحی بنیاد پہ ویزا دیا جاتا تھا. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ کیسز مثلا کوئی مریض بغیر ویزے کے بارڈر پہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کونسلیٹ تو مجھ سے بہت پیچھے ہے, میں تو بارڈر کے قریب رہتا ہوں, تو مجھے آنے دیا جائے. تو اس قسم کے معاملات کے لیے ہمیں کوئی پالیسی وضع کرنا پڑے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بارڈر کے قریب باقاعدہ ایک بڑا سا ہسپتال بنا دیں جہاں پہ افغان مریضوں کو فوری طور پہ اٹینڈ کر لیا جائے. اچھا وہاں ہسپتال تو یہ بھی جو جناح ہسپتال بن گیا وہ بھی ہو گیا, تو پہلے خیال تھا کہ شاید اس سے کچھ ویزوں والا یہ رش ہے وہ کم ہو, لیکن میرے خیال میں اس سے تو اس عید پہ اس عید کے بعد جو وہاں حالت رہی ہے اس سے مطلب ہے کہ اس ہسپتال سے بھی کچھ. میرا تو ذاتی ویو یہ ہے کہ آپ کو بارڈر سے اپنی طرف کو ایک ہسپتال بنا دینا چاہیے, یعنی جہاں پہ آپ جو ٹرائبل کارڈ ہولڈرز ہیں جس حد کے بعد انہیں نہیں چھوڑتے اس سے اور بارڈر کے درمیان کا جو علاقہ ہے. اصل میں صرف مریضوں کا ہے بھی نہیں نا, پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے, ایجوکیشن کے لیے بھی آ رہے ہیں, پھر یہاں پر رشتہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں, تجارت کا بھی, اور پھر پاکستان بہت سستا ہے نا, ہمارا تو روپیہ افغانی سے بھی کافی سارا وہ ہوا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو اور مجھے بھی. صدر اشرف غنی صاحب کے دورے پاکستان کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں, اور اچھی بات ہے جس طرح مہمانوں نے بھی کہا کہ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھیں گے, مذاکرات جب آپ کریں گے, بات چیت کریں گے, تو پھر موقع ملے گا کہ وہاں کیا گلے ہیں, پاکستان میں کیا گلے ہیں, اور یہ بات بھی سب کی نظر میں کہ دونوں سائڈ سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. جب آپ بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر کیسے معاملات آگے جائیں گے. طاہر خان اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.